بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کا دین اسلام قبول کرنے پر سختیاں برداشت کرنا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام کو ظاہر کرنے والے 7 آدمی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمار اور ان کی والدہ حضرت سمیہ اور حضرت صہیب اور حضرت بلال اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہم۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ان کے چچا کے ذریعہ سے کی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حفاظت ان کی قوم کے ذریعہ سے کی۔ باقی تمام آدمیوں کو مشرکین نے پکڑ کر لوہے کی زریں پہنائی اور انہیں سخت دھوپ میں ڈال دیا، جس سے وہ زریں بہت گرم ہو گئیں، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے علاوہ باقی سب نے مجبور ہو کر ان مشرکوں کی بات مان لی۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اللہ کے دین کے بارے میں اپنی جان کی کوئی پرواہ نہ تھی، اور ان کی قوم کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ چنانچہ مشرکوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر لڑکوں کے حوالے کر دیا، جو انہیں مکہ کی گلیوں میں چکر دیتے پھرتے اور وہ احد احد کہتے رہتے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث میں اس طرح ہے کہ باقی حضرات کو مشرکین نے لوہے کی زریں پہنا کر سخت دھوپ میں ڈال دیا، جس سے وہ زریں سخت گرم ہو گئی، اور لوہے کی گرمی اور دھوپ کی گرمی کی وجہ سے ان حضرات کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ شام کو ابو جہل نیزہ لیے ہوئے ان حضرات کے پاس آیا اور انہیں گالیاں دینے لگا اور انہیں دھمکی دینے لگا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور حدیث میں یوں ہے کہ مشرکین حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کر مکہ کے دونوں اخشبین پہاڑوں کے درمیان لیے پھرتے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بنو جمع قبیلہ کی ایک عورت کے غلام تھے، اور مشرکین ان کو مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر تکلیف پہنچاتے اور ان کے سینے پر پتھر رکھ دیتے تاکہ ان کی کمر گرم رہے اور یہ تنگ آ کر مشرک ہو جائیں، لیکن وہ احد احد کہتے رہتے۔ ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ، حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی، اس حال میں ان کے پاس سے گزرتے اور کہتے، اے بلال، احد احد یعنی ہاں واقعی معبود ایک ہی ہے، اور مشرکوں سے کہتے، اللہ کی قسم اگر تم نے ان کو قتل کر دیا تو میں ان کی قبر کو برکت اور رحمت کی جگہ بناؤں گا۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس ہوتے، یعنی معبود ایک ہی ہے، تو وہ ورقہ کہتے، واقعی معبود ایک ہی ہے، اور اے بلال وہ معبود اللہ ہے۔ پھر ورقہ بن نوفل امیہ بن خلف کی طرف متوجہ ہوتے، جو کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو تکلیفیں پہنچا رہا ہوتا تھا۔ ورقہ کہتے، میں اللہ عز و جل کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو میں ان کی قبر کو برکت اور رحمت خداوندی کی جگہ بناؤں گا۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حضرت بلال پر گزر ہوا، وہ مشرک ان کو تکلیفیں پہنچا رہے تھے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے امیہ سے کہا، ارے کیا تم اس مسکین کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ کب تک ان کو یوں سزا دیتے رہو گے؟ امیہ نے کہا، تم نے ہی تو ان کو بگاڑا ہے، اب تم ہی ان کو ان تکلیفوں سے چھڑاؤ۔ حضرت ابو بکر نے کہا، اچھا میں انہیں چھڑانے کے لیے تیار ہوں، میرے پاس ایک کالا غلام ہے جو ان سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہے، اور وہ تمہارے دین پر ہے، وہ غلام تمہیں حضرت بلال کے بدلہ میں دیتا ہوں۔ امیہ نے کہا، مجھے قبول ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ میں نے تمہیں دے دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنا وہ غلام دے کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو لے لیا اور انہیں آزاد کر دیا۔ مکہ سے ہجرت کرنے سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسلام کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے علاوہ 6 اور آزاد غلاموں کو آزاد کر دیا۔ ابن اسحاق سے روایت ہے کہ جب دوپہر کو تیز گرمی ہو جاتی تو امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو لے کر باہر نکلتا اور مکہ کی پتھریلی زمین پر ان کو
کمر کے بل لٹا دیتا، پھر وہ کہتا کہ ایک پتھر ان کے سینے پر رکھ دیا جائے، چنانچہ پتھریلی زمین پر ان کو کمر کے بل لٹا دیتا، پھر وہ کہتا کہ ایک بڑا پتھر ان کے سینے پر رکھ دیا جائے، چنانچہ ایک بڑا پتھر ان کے سینے پر رکھ دیا جاتا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہتا تم ایسے ہی ان تکلیفوں میں مبتلا رہو گے یہاں تک کہ یا تو تم مر جاؤ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے لات اور عزا کی عبادت شروع کر دو۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ ان تمام تکلیفوں کے باوجود احد احد کہتے رہتے کہ معبود تو ایک ہی ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما نے یہ چند اشعار کہے جن میں انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے تکلیف اٹھانے کا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کرنے کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا لقب عتیق تھا، یعنی دوزخ سے آزاد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ لقب دیا تھا یا ان کی والدہ نے ان کا یہ نام رکھا تھا؟ جو وہ اشعار کہے ان کا ترجمہ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے عتیق حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور فاقہ اور ابو جہل کو رسوا کرے۔ میں اس شام کو نہیں بھولوں گا جس شام کو یہ دونوں حضرات بلال رضی اللہ عنہ کو سخت تکلیف دینا چاہتے تھے، اور عقل مند آدمی جس تکلیف دینے سے بچتا ہے یہ دونوں اس سے بچنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ دونوں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اس وجہ سے تکلیف دینا چاہتے تھے کیونکہ حضرت بلال لوگوں کو ایک خدا مانتے تھے اور کہتے تھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ میرا رب ہے اور اس پر میرا دل مطمئن ہے۔ اگر یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں تو ضرور مار دیں، میں قتل کے ڈر سے رحمان کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتا ہوں۔ اے ابراہیم اور یونس اور موسیٰ اور